پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں جناب دانیہ انور. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 19 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی تھی اور شادی اپنے بھائی کے دوست سے کی تھی, یعنی اس کو پہلے سے جانتی تھی اور یہ محبت کی شادی تھی. 19 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی اور جس سے شادی کی وہ 5 سال اس سے بڑا تھا. لیکن شادی کرنے کے بعد ان کو جس طرح کی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا, جس طرح سے روزانہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی تھی, جس طرح سے اس کو ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, جسمانی طور پر اس کا استحصال کیا جاتا تھا, یقین جانیے جب میں یہ پوری سٹوری پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب آج عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے اور اچھی باتیں کرنے کا دن ہے, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے جس پر میں ولاگ بنا رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یقین جانیے ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی. ہم لوگ اپنی بہنوں کی, بچیوں کی شادیاں تو کر دیتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی کے معاملات کس طرح کے گزر. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یقین جانیے کہ بھائی ہماری بہن, ہماری بیٹی کسی کے گھر میں گئی ہے, ہم نے انسان سمجھ کے اس سے شادی کی تھی, لیکن وہ تو انسان نہیں بلکہ جانور نکل کر آئے. اب اس کو مارے پیٹے, اس کو ذہنی اذیت دے, اس پر تشدد کرے, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے. میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا, یہ ہمارے معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے. اور اس دوران جو بچیاں ہوتی ہیں, جو بہنیں ہوتی ہیں, وہ نہ صرف ذہنی تشدد برداشت کرتی ہیں بلکہ جسمانی تشدد بھی برداشت کیا جاتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی کی گئی ہوتی ہے نا, وہ بظاہر تو انسان نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے وہ مکمل طور پر جانور ہوتا ہے, اور جانور بھی ایسا جس کا نام لینا بھی شاید میں پسند نہ کروں. اب جناب طلاق تو لے لیتی ہیں لڑکیاں, جب کافی زیادہ ظلم برداشت کرتی ہیں, ذہنی اذیت برداشت کرتی ہیں, طلاق لے لیتے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ اس سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا حرکت کرتا ہے. انہی خواتین کو, انہی بچیوں کو, انہی بہنوں کو اس طلاق کا ذمہ دار قرار دے دیتا ہے. کچھ لوگ تو اس کے کردار پر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. یقین جانیے ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. اب جناب میں آج بات کر رہا ہوں دانیہ انور کی. پاکستانی ڈرامہ آرٹسٹ ہے اور پاکستانی ڈراموں کا ایک بڑا نام ہے, ایک اچھی ٹیلنٹڈ اداکارہ ہے, خوبرو اداکارہ ہے. انہوں نے 19 سال کی عمر میں شادی کی اور اپنے عمر سے 5 سالہ بڑے آدمی سے شادی کی. ان کے بھائی کا دوست تھا وہ, یعنی بھائی کا دوست, یعنی آپ سمجھ لیں کہ جان پہچان والا انسان تھا. اس کو جانتی تھی پہلے سے جب بھی انہوں نے شادی کی, لیکن ان کی شادی کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کے لیے وہ تھراپیز لیتی رہی. انہوں نے علیحدگی لی اور کافی عرصے تک وہ جسمانی تشدد اور ذہنی تشدد برداشت کرتی ہیں. دانیہ انوری کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری شادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں. کچھ عرصے تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بندہ مجھے مارتا پیٹتا کیوں ہے, مجھ پر کیوں ذہنی تشدد کرتا ہے, مجھ پہ کیوں جسمانی تشدد کرتا ہے. اپنے انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا, ذرا آج اس پر بات کرتے ہوئے میں بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اس والے سے. جناب پاکستان کی خوبرو اداکارہ دانیہ انور نے انکشاف کیا ہے کہ محبت کی شادی کرنے کے باوجود وہ 6 سال تک, ایک طویل عرصہ ہوتا ہے, 6 سال تک اپنے شوہر کا جسمانی اور ذہنی تشدد اور استحصال برداشت کرتے رہے. جناب کئی ڈراموں میں انہوں نے کام کیا. انہوں نے پہلی بار اپنی محبت کی شادی اور اس کے بعد طلاق پر انہوں نے کھل کر بات کی. حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ نے کہا کہ وہ چھوٹی عمر میں محبت کی شادی کرنے کی وجہ سے استحصال کا نشانہ بنے. اداکارہ دانیہ انور نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دوست کے بھائی اور خود سے 5 سال بڑے شخص سے محض صرف 19 سال کی عمر میں شادی کر لی. یہ شادی محبت کی تھی جس کا تجربہ اور نتیجہ دونوں ہی اچھے نہیں رہے. انہوں نے مزید بتایا کہ شادی کے آغاز میں ہی انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا جنہیں کم عمری کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پائیں, اور 6 سال تک تشدد اور استحصال برداشت کرتی رہیں, اور عورت ہونے کے ناطے اپنی شادی کو بچانے اور کامیاب بنانے کے لیے 100% کوششیں بھی کیں, لیکن کامیاب نہ ہو سکیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ اگر لڑکی یہ بات کرتی ہے نا اپنے گھر والوں سے, اپنے دوستوں سے کہ یار میری شادی صحیح نہیں چل رہی, تو اس پر ہی دباؤ ڈالتے ہیں کہ اپنی شادی بہتر کرنے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی چاہیے. اس سے وجوہات نہیں پوچھتے کہ کیوں نہیں صحیح چل رہی. ہو سکتا ہے وہ اپنا 100% دے رہی ہو, لیکن دوسری طرف سے جانور ہی, ایک انسان ہی نہیں ہو تو جانور ہے نا. خیر جناب دانیہ انور کا کہنا تھا کہ انہوں نے 6 سال تک تشدد اور استحصال برداشت کرنے کے بعد طلاق لے لی, جس کے بعد ان کی قریبی خواتین نے انہیں بری عورت کہنا شروع کر دیا تھا. اب مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بری عورت پاکستانی معاشرے کے اندر کس کو کہا جاتا ہے, کس لیے کہا جاتا ہے, کیسے کہا جاتا ہے. جب کوئی عورت طلاق لے لیتے نا, یہ جو لیبل ہے طلاق کا, ڈائیورس کا, یہ خود سے ہی عورت کے کردار کو ایک طریقے سے بیان کرنے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, لوگوں کو مل جاتا ہے. وہ دل کھول کر بات کرتے ہیں, یار تو طلاق لے لی, اس کا تو کچھ معاملہ چل رہا ہوگا, اس وجہ سے اس نے طلاق لی.
دانی انور نے کہا کہ انہوں نے اس صدمے سے نکلنے کے لیے نفسیاتی ماہرین کی مدد بھی حاصل کی جنہوں نے انہیں تشدد زدہ شادی کو بھلانے میں مدد فراہم کی. جناب 2015 کے اندر وہ اداکاری میں آئی. یقین جانیے 19 سال کوئی ایج ہی نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی شادی کے معاملات آگے کیسے بڑھانے, کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا. اور یقین جانیے جب وہ اپنے گھر والوں سے اس بات کا ڈسکس کرتی ہے, اس کو ڈسکشن میں لے کر آتی ہے, تو اس کے گھر والے اسی پر دباؤ ڈالتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارے معاشرے کے اندر یہ تفریق ابھی تک کیوں ہے کہ یہ بھائی لڑکے والے ہیں اور یہ لڑکی والے ہیں. لڑکی والوں کو دب کے رہنا چاہیے, لڑکے والے کچھ بھی کر لیں بھائی, ان کے باپ کا راج ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. شادی کے بعد بھی اور جو لڑکی والے ہوتے ہیں نا وہ دب دب کے رہتے ہیں, وہ ہر معاملے میں گفٹس, تحائف, یہ وہ, تاکہ بچی کی شادی صحیح چلتی رہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, یہ شادی ہے, یہ ایک رشوت ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور لڑکی کے ساتھ کوئی مسائل ہو رہا ہے, تشدد, چاہے وہ ذہنی ہو چاہے وہ جسمانی ہو, تشدد اگر ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت آ گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس انسان کے ساتھ رہنا کسی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اور خدا را میں نے جب اپنی ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی, ہر دوسرے گھر کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں. ہم اپنی بچیوں کی, اپنی بہنوں کی خبر گیری نہیں کرتے, ہم نہیں پوچھتے کہ بھائی تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارے معاملات کس طرح کے کیسے ہیں, کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں وہ خوش دکھانے کے لیے ایک ناٹک کر رہی ہو کہ یار میرے گھر کے معاملات صحیح چل رہے ہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے والدین کو, میرے گھر والوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر میں نے سچائی کھل کر بیان کر دی. لیکن یقین جانیے یہ وہ زہر ہے جو آپ خود اپنی بچیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. آپ خود اپنی بچیوں کے کانوں میں, اس کے جسم میں, اس کے زندگی میں گھول رہے ہوتے ہیں. اپنی بچی کو رخصت کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے. اور اگر آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا, ارینج میرج کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی کے اپنے غلط فیصلے کو بچی پر مسلط کرنے کے بجائے اپنے غلط فیصلے کو صحیح کریں. اس کے لیے آگے مشکلات نہیں, اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور ہمارے یہاں طلاق خواتین کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس معاشرے کے اندر اس چیز کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اب تو یہ سیلیبریٹیز کے ساتھ ہونے لگ گیا. تو جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.